کوئی اس سلسلے میں ہے، ہم صرف خانقاہی نظام کی نشست ثانیہ کے لیے اس سلسلے میں کوششیں کی، اور اس سلسلے میں جن لوگوں نے ہمارا ہاتھ تھاما، جنہوں نے ہماری رہنمائی کی، میں ایک ایک فرد کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، لیکن اگر میں چند ہستیوں کا نام نہ لوں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اس میں پہلا نام میری دائیں طرف بیٹھے ہوئے، یہ جو اینک لگائے ہوئے پیر بیٹھے ہیں نا، پیر کھارا، یہ وہ واحد شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی اور لوگوں کو بلایا، اور اس سلسلے میں انہوں نے صحیح معنوں میں لیڈرشپ سنبھالی۔ اس کے بعد جناب میں کہوں گا نقیب ملت اسلامیہ جناب پیر نقیب الرحمان صاحب نے شفقتوں بھرا ہاتھ بڑھایا اور ہمیں سینے سے لگایا، اور پھر خصوصیت کے ساتھ جس طریقے سے ہماری رہنمائی کی جناب صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب بگار شریف نے ہر موڑ پر بالکل جس طرح بچے کو انگلی پکڑ کر چلایا جاتا ہے اس طریقے سے ہمیں چلایا اور ہماری رہنمائی کی۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ ہم اکٹھے تھے چک شہزاد میں جناب امیر الحسنات صاحب کی دعوت پر، تو انہوں نے بڑی مختصر سی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اکٹھے ہونا ہوگا، اور میں بھی بتاتا ہوں کہ ہم اکٹھے ہیں۔ پیر نقیب الرحمان صاحب سرپرست ہیں اور پیر امیر الحسنات صاحب صدر ہیں، اور تم اس تنظیم کے خادم ہو۔ اور اس کے بعد ہم نے چوتھا یہ نوجوان چکرالہ شریف کی سرزمین سے اٹھنے والا قاضی صہیب ظفر، ہم اور میرے ساتھ پیر فاروق جو ہمارا ایک ایسا نوجوان ہے جو رات کو 12 بجے تک نہیں تھکتا اور پھر صبح سویرے حاضر ہوتا ہے، اور قاسم شاہ صاحب، سید قاسم شاہ صاحب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ دیا، ہمت بڑھائی ہمارے ساتھ، اور آپ یقین نہیں مانیں گے کہ آج بحمداللہ تعالی جو سنگ میل ہم نے عبور کیے ہیں اس کا تفصیلی تذکرہ تو جناب طارق پیر زادہ صاحب اپنی بریفنگ میں کریں گے، لیکن میں یہ بات یہاں بتاؤں یہ ممکن نہ ہوتا اگر ہم ایک ٹیم ورک کے طور پر کام نہ کرتے۔ اور اس میں میں پھر ایک مرتبہ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جناب ساجد الرحمان صاحب کو کہ ان کے دفتر میں ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے دفتر میں آ جائے، کبھی گھر میں تو کہا میرے گھر پہ آ جائے، کبھی جہاں پہ بھی کہا، اور جس دن بلایا بغیر، اور پھر اس کے بعد یعنی یہ استاد بھی ہے نا اور ہم ان کے شاگرد، تو شاگردوں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، جہاں ہم سے غلطی ہوئی بڑے میٹھے انداز میں سمجھایا، یہ غلط کر رہے ہو یہ ٹھیک کر رہے ہو، بہر صورت ہم لوگ آگے بڑھتے گئے، الحمدللہ ہم بڑے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، جس شخص نے قیادت کا حق ادا کیا، جو صحیح معنوں میں صدر کہلانے کا مستحق ہے، وہ ہمارا رہنما جناب پیر امین الحسنات صاحب ہیں۔ انہوں نے جس انداز میں اپنا دل کھلا رکھا، آپ یقین فرمائیں کہ ایک مجلس نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، پتہ نہیں کتنی مجلسیں ہوئیں، جب بھی ہم نے کہا انہوں نے میزبانی کا شرف بخشا، انہوں نے پرتکلف کھانے کھلائے، انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو جمع کیا، اور انہوں نے اپنی ذات کو اور اپنے ادارے کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیا۔ یقین مانے کہ اگر یہ بزرگ ہمارے سروں پر نہ ہوتے تو ہم یہ کام نہ کر پاتے۔ اور پھر اس کے بعد جو چیز میں آخری طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سارے کام میں خاص کر اوقاف ایکٹ کے سلسلے میں سیرا جو ہے وہ ہماری لیگل ٹیم کو جاتا ہے جو ہمارے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں سید امیر حسن شاہ صاحب ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، وہ ہماری شاہ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا۔ تو یہ ٹھوکر جو اوقاف کے ایک قانون کی صورت میں آپ تمام لوگوں کو محسوس ہوئی، اور یہ حادثہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آج یہ دن لایا کہ ہم سب ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہا گیا کہ ادو شب برانگیزت کے خیر مادہ راں باشد، جلدی ظہور پذیر نہ ہوتا۔ تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے جب یہ ایک نہایت تکلیف دہ قانون کا سامنا کرنا پڑا
اور میرے خیال میں بہت سے خانوادوں کے حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں جو بالواسطہ یا براہ راست حکومت کے قوانین سے متاثر رہتے ہیں، اور اوقاف کا ایک نہایت بے ڈھنگا خلاف آئین قانون جو تھا، جس نے ہمارے پورے پاکستان میں، جو کہ پاکستان میں نے سب قوانین دیکھے، ہر صوبے کا اگرچہ قانون ہے لیکن بنیادی طور پہ اس کے سارے خط و خال ایک جیسے ہیں، بہت معمولی فرق کے ساتھ۔ 2020 میں انہوں نے اس میں ایسی زیادتیاں ہیں کہ جن کا کسی اخلاقی قانون یا اور پھر وہ سارا ہمارے حق میں ہوا۔ اس نے اس قانون کو پڑھنے کا، کچھ نہ کچھ سمجھنے کا موقع دیا، اور پھر خاص طور پہ میرے احباب جہاں پہ جو وکلاء حضرات، اور خاص طور پہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ایڈوکیٹ، ان کے ساتھ، پھر اس کے بعد ہماری ٹیم میں جو باقی حضرات شامل ہوئے، محسن صاحب، ہم نے اس قانون کو پڑھا اور اس کو ایسے شکل میں ڈالنے کی کوشش کی جو صحیح معنوں میں شریعہ کے مطابق ہو، جس میں وہ چیزیں بھی شامل ہوں جو ہم سے ہمارا دین تقاضا کرتا ہے اور موجودہ حالات کی مطابقت کے ساتھ وہ ملتا ہو۔ ہمارے پاس اس کا سارا مکمل الحمدللہ، اب تو وہ ڈرافٹ مکمل ہوا، مختلف سطحوں پہ اس کی ویٹنگ ہوئی، اور اللہ کے فضل سے آج وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم آج جس اسٹیج پر پہنچے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے، اور یقیناً ان بزرگان کی دعاؤں سے جن کی اس میں ہم نے جو کوششیں کی، اللہ تعالیٰ سے ہم اس کا اجر توقع کرتے ہیں، اور یہ خواہش اور کوشش ہے کہ یہ خانوادے مرکز دین بنے۔ اور آج کا یہ اجتماع جو ہے، اگر ہماری اس تمام کوششوں کو کسی ایک جگہ یکجا کر سکتا ہو، اور ہم اس موضوع پہ سوچیں کہ ہم بجائے اپنی ایک انڈیویجول قسم کی یا بالکل ایک ذاتی اور انفرادی حیثیت میں جو اچھے کام کر رہے ہیں، اس کو اگر اجتماعی شکل دے سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے، اور یہ اتنی بڑی ہمارے لیے ایک منزل کے حصول کی طرف قدم ہے کہ جس کا شاید کوئی متبادل ہو نہیں سکتا۔ غالباً یہاں پہ شاہ صاحب نے سیاست کا تھوڑا سا ذکر کیا، تو پھر پیر و مرشد کا وہ بات یاد آئی۔ وہ فرماتا ہے کہ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و ملت ہے فقط حفظ حرم کا ایک سبب۔ تو ہم لوگ جو دعوے دار ہیں، یا ہم لوگ دعوے دار نہ بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی حیثیت میں ان خانوادوں بزرگان کے ساتھ منسلک کیا ہے، تو ہمارے لیے غالباً یہ ضروری ہے کہ ہم حصار دین کے اندر رہ کے اپنے وہ تمام امور سر انجام دیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہماری اجداد نے جس کی تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں، جس طرح ذکر ہوا، پاکستان بننے کے وقت مسلمانوں کی جو کیفیت تھی، آج ہمارا ملک دوبارہ بہت زیادہ ایک افراتفری کا شکار ہے۔ تقسیم در تقسیم اس قدر ہو چکی ہے کہ ہمیں فوری طور پہ اس کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے یقین ہے یہاں پہ تشریف لانے والے حضرات جو اس وقت ملک میں واقعات ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے دنگے فسادات کئی علاقوں میں بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور بعض جگہوں پہ یہ خدشہ ہے کہ اور زیادہ نہ ہو جائے۔ اس میں رہنمائی کا جو فریضہ ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سب حضرات ادا کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ان تمام جو مختلف ہماری ندیاں چل رہی ہیں، جو مختلف جھرنے چل رہے ہیں، اس کو ایک دریا کی صورت دینے کی ضرورت ہے کہ ہم تمام کو اکٹھا کر کے ایک ایسی شکل میں ترتیب دیں کہ اس کا اثر اس طرح ہو کہ ہمارے ملک کے اندر پیر صاحبان کے فورم سے جب کوئی بات کی جائے تو ساری دنیا، سارے سیاستدان، حکومتیں، سارے وہ بات سنیں۔ ہم نے یہ جو چھوٹا سا تجربہ محسوس کیا گیا، اور چونکہ میرا تعلق بہت طویل عرصہ گورنمنٹ کے ساتھ رہا ہے، اور گورنمنٹ کے ان اداروں کے ساتھ جو اس وقت بھی بہرحال وہ بہت اہم ترین لوگ ہیں، تو ان کو بھی یہ فکر مندی رہی کہ یہ حضرات کہیں کیا کرنے والے ہیں، کہ سیاسی ارادہ تو ان کا نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ میں نے ان کو وضاحت کی کہ ہمارا قطعاً کوئی سیاسی پروگرام ہے نہیں، ہمارا پروگرام اس حد تک ضرور سیاسی ہے کہ ہم اس ملک میں شریعت اور دین کا نفاذ ضرور چاہتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کسی ایک ادارے سے، کسی ایک سیاست سے۔
ہم تو اپنے اس قانون کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں جو غلط طور پہ ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. الحمدللہ اس کے اوپر کافی پیش رفت ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پیش رفت میں جن جن لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے وہ سارے داد و تحسین کے مستحق ہیں. اور میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے، اگر آپ اقبال کو بہت زیادہ، چونکہ میرا تو پیر ہے اس لیے میں اس کو کوٹ کرتا ہوں. اقبال کی ایک مشہور نظم ہے، غلام قطب الدین فریدی صاحب، عزت مآب جناب حضرت پیر فاروق احمد مہروی صاحب، عزت مآب جناب حضرت پیر مجتبیٰ فاروق صاحب، عزت مآب جناب حضرت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب، عزت مآب جناب حضرت پیر محمد معظم الحق معظمی صاحب، عزت مآب جناب حضرت پیر سعادت علی شاہ صاحب، عزت مآب جناب حضرت پیر سلطان العارفین صاحب، عزت مآب جناب حضرت پیر پیرزادہ جنید امین صاحب، عزت مآب جناب حضرت پیر انور جنید شاہ صاحب، اور عزت مآب جناب حضرت پیر سید عارف بہاول شاہ صاحب. میں نے آپ سے ایک درخواست بھی کرنی ہے. آئندہ کے لاہ عمل اور اس طرح کے خانقاہی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں مشائخ کو ایک مضبوط فنڈ کی ضرورت ہے. آپ تمام حاضرین سے درخواست ہے کہ آپ اس میں بھرپور حصہ ڈالیے. اور آج کے اس پروگرام، اس کانفرنس میں شروع ہوتے ہوئے 3 حضرات نے، حضرت پیر سعد علی شاہ صاحب نے، معظم الحق صاحب نے، اور بھی حضرت پیر اکرم شاہ صاحب نے ان دوبارہ مدد فرمائی ہے. ان کا میں انتہائی مشکور ہوں. Once again, I'm thankful to you all for your honorable presence. Jazakallah. Thank you very much. Assalamu alaikum. آج کی یہ کانفرنس جس خوبصورت انداز میں چل رہی ہے، میں گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں. معزز مشائخ کرام کی خدمت میں شکر گزار ہیں، اور اب میں حضرت ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی ارشادات سے اس کانفرنس کو مزین فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لائق صد عزت و احترام مشائخ اعظام، اتنے موقر اجتماع میں، اتنے معتبر اجتماع میں، اور انتہائی پاکیزہ لوگوں کے جانشینوں کے اجتماع میں میں اپنی معروضات پیش کرنا جسارت بے جا سمجھتا ہوں. لیکن ایک آپ کے ادنا خادم کی حیثیت سے میں خراج محبت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے محترم بھائی، لائق صد عزت و احترام بھائی حضرت پیر محمد اکرم شاہ صاحب کو، اور ان کی انتہائی مخلص اور باوفا ٹیم کو، اپنے پیر بھائی صہیب ظفر صاحب کو، اپنے عزیز گرامی فاروق صاحب کو، اور میرے انتہائی مخلص محترم مشفق مہربان دوست جناب طارق پیرزاد صاحب کو، کہ ان کی انتہائی فعال مساعی جمیلہ کے نتیجے میں آج اس ایک چھت کے نیچے پاکستان بھر کے جلیل القدر مشائخ اعظام کا اجتماع منعقد ہو رہا ہے. حضرات،
یہ کوئی تفصیلی گفتگو یا تقریر کا موقع نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش برابر جاری رہنی چاہیے. حضرت گرامی مرتبت اور فی الواقع اہل سنت کے عظیم محسن حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کی سرپرستی جاری رہنی چاہیے. حضرت پیر محمد نقیب الرحمان صاحب جس طرح ہر موقع پر مشائخ اعظام علماء کرام اور پاکستان کی راست سوچ رکھنے والے دانشوروں کو اپنا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہنا چاہیے. لیکن میں آپ سے نہایت ادب کے ساتھ ایک مرتبہ پھر، اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، آج پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ اجتماعات اور اس طرح کی تحریک کا عمل مسلسل وہ مالی تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کو ایک باقاعدہ نظم کی شکل دینی چاہیے، اور یہ سلسلہ سالانہ نہیں یا کسی اجتماع کی بنیاد پر نہیں، ماہانہ بنیاد پر جاری رہنا چاہیے. میں پیرزادہ طارق صاحب کو محبت کا سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کے توسط سے جو قانونی ٹیم میسر آئی، ان کی جد و جہد کے نتیجے میں جو خطرات منڈلا رہے تھے، جو مشکلات درپیش آ رہی تھی، اور جس انداز سے خانقاہ کو تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق رضا فرمائی، اور الحمدللہ کہ وہ بادل چھٹ گئے. میں امید کرتا ہوں کہ ان حضرات کے آواز پر، ان کی پکار پر، جس طرح آج آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں. یہ 072 پراڈو لگی ہے، پوچھیں کس کی وہ گاڑی پھنسی ہے؟ برٹش کونسل کی بولنے کی وہ بتا دیں. اسی طرح جب بھی یہ آواز دیں گے، ہم ان کے حکم پر لبیک کہیں گے، اور مشاورت کا یہ عمل جاری رہے گا. میں صرف ایک بات کا مقرر انتھک محنت کے ساتھ، اپنا وقت، اپنی ٹیم، پھر لیگل ٹیم کے ساتھ، تو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اس کامیاب اجتماع پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شاہ جی کو مزید ہمت دے. طارق پیرزادہ صاحب حقیقتاً وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جب بھی ہم بیٹھے اپنی مشاورت میں اپنی زندگی کا تجربہ، اپنی زندگی کا حاصل، اور پھر جس نشیب و فراز سے وہ گزرے، اس نے بڑی مدد کی کہ اس جگہ تک آج ہم پہنچے ہیں. باقی میں اکرم شاہ جی کی جتنی بھی ٹیم ممبران ہیں، ہر لمحہ وہ ہمیں آگاہی دیتے رہتے ہیں. آپ کا بھی مشکور ہوں. مزید میرے سامنے وہ ہستیاں بیٹھی ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت ہوں بھی چھوٹا اور محسوس بھی کر رہا ہوں کہ ان کے سامنے میں جسارت کر رہا ہوں. لیکن پیر نقیب الرحمان صاحب تشریف لے گئے. انہوں نے جس انداز سے ہر موقع پر اس چیز کو محسوس کر کے اپنے طور پہ سب کو احساس دلانے کی کوشش کی، پھر ایک دو دفعہ وہاں اکٹھے بھی ہوئے. ان کی سربراہی کی اشد ضرورت
اور ان کی سربراہی میں جس انداز سے ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ یہ دور بھی مکمل کر لیا جائے گا. اور سب سے بڑھ کے میرا جو رشتہ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن پیر امین الاسناد شاہ صاحب وہ پہلی شخصیت ہے میری، حد تک سباقی صاحب بھی، کہ ہر 15 دن بعد 10ویں دن بعد بار بار اس دور میں جب کرونا کی وجہ سے اکٹھا ہونا بھی ناممکن تھا، ممکن ہی نہیں ہو پا رہا تھا، تو چک شہزاد اپنے ادارے میں بار بار بلا کر ہمارے اندر وہ چیز پیدا کرنی کہ اس کا احساس کیجئے، اس کو سمجھیے، اور پھر ان کی آواز پر یقین جانیے کہ اس انتہائی کٹھن دور میں پورے پاکستان سے اور خصوصاً ہمارے KPK اور پنجاب سے جن حضرات نے ہر موقع پر حاضری کی، یہ پیر صاحب کی ذاتی محنت تھی کہ ہمیں یہ باور کرایا کہ آج اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے، سمجھ نہ پائے، دیکھ نہ پائے، تو شاید ہماری نسلوں کو وہ مشکلات نظر آئیں گی یا اس میں وہ چلے جائیں گے کہ جس کے مجرم ہم لوگ ہوں گے. پیر ساجد الرحمان صاحب ہمیشہ ہی شفقت فرماتے ہیں. میں صرف اتنی عرض کروں گا، اکرم شاہ جی نے باقی میں سب حضرات کے نام نہیں، میں خود 14 سال سے اوقاف کے اس میں ہوں. 3 چیزیں میں پیر صاحب امین الاسناد صاحب کی اجازت چاہوں گا بات کرنے میں. قانونی سنگ میل بہت اچھے طریقے سے ہماری لیگل ٹیم اس ٹائم، ہمارے وہ لوگ حضرات شامل ہیں جو قداور لوگ ہیں، تو اس میں آپ یقین رکھیے. پھر معاونت کے لیے جو ہماری طرف سے لوگ ہیں وہ بھی سمجھ والے ہیں، لیکن جو اوقاف کے دور سے نہیں گزرے، ہم جیسے جو گزر رہے ہیں، یہ لڑائی صرف قانونی نہیں ہے، یہ لڑائی صرف قانونی نہیں ہے. ہمارے اندر کی اجتماعیت آستانے سے آستانے تک، اور آستانوں خانقاہوں کے اندر بھی جو مسائل ہیں، جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ کو چھوٹا بڑا کر کے اس کا حل نہیں کریں گے، کیونکہ میں کوئی تعامل نہیں، آپ سے سچی بات کر رہا ہوں. 12 سال میں لاہور اوقاف دفتر میں ان کرسیوں پہ ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے وقت میں نے گزارا، اور میں نے محسوس کیا کہ ہمارے اندر کے مسائل ان کے پاس پہنچ چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس رستے پہ چلتے ہیں. ہمارے اندر کے معاملات میں جتنی گہری نظر ان کی ہے کہ ایک 15,000 کا ان کا کلرک ہمارے آستانے کی اونچ نیچ، غلہ، گھر بار، ہر چیز سے واقف ہوتا ہے جسے ہمیں سمجھ نہیں آتا. تو ہمیں اس چیز پہ بڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بار بار، جیسا پیر صاحب الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ معنی انداز پہ جس بھی شکل میں ہو بار بار بیٹھنا بھی کچھ حاصل لاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف چلیں. اور یہ جو ہماری سربراہی کر رہے ہیں، یقین جانیں انہوں نے جس طرح ہم لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ہمیں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا حوصلہ دیا کہ ہم اپنا مستقبل دیکھ سکیں. دیکھیں، میں اور آپ بزرگ بھی موجود ہیں، میں آخری عرض کروں گا، ہم نے 79 سے لے کر 2022 تک کا سفر کچھ دیکھا، کچھ نبھایا، کچھ نبھا رہے ہیں، لیکن آگے آنے والی ہماری نسلیں شاید اتنا اس کو نہ سمجھ سکیں. اور جس طرح کا یہ ظالمانہ ایکٹ ہے، جس میں آگے پیرزادہ صاحب نے کہا کہ ترامیم کو ایک شکل دے کر آگے بھجوایا گیا ہے، اگر اس میں ہم کامیاب نہ ہوئے، قانونی سطح پہ بھی کامیابی تب ہی ہوگی کہ ہمارا ایک چہرہ نظر آئے گا. گھریلو سطح پہ بھی تب بھی کامیابی ہوگی کہ ہم اپنی خانقاہوں میں ایک دوسرے کو مطمئن کریں گے، آستانے سے آستانہ بھی مطمئن کریں گے. نہیں تو یقین جانیں، یہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، اکرم شاہ جی سنا چکے ہوں گے، یہ سمجھیں کہ پھانسی کا پھندا کوئی شے نہیں ہے. ایک پورے آستانے کے نظام کو جکڑ لینا اور بغیر کسی اطلاع کے قابض ہو کے بیٹھ جانا، یقین جانیں جو اس سے گزرے ان کے دکھ میرے سمیت اگر آپ سنیں یا سمجھیں تو میں سمجھا نہ سکوں. کہ شاہ جی پیر صاحب جانتے ہیں کہ 3 دفعہ جب دربار شریف پہ ریٹ ہوا تو میں بتا نہیں سکتا، رمضان شریف تھا، جس انداز سے ہم لوگوں نے اس کو رجسٹ کیا، کیونکہ نہ آپ ضرور یہاں پر عرض کریں گے. ابھی اس پروگرام کو تکمیل کی طرف لے جانے کے لیے سندر شیف جو کہ خانقاہی نظام پر PhD کر رہے ہیں، آپ کی بلکہ PhD مکمل ہو گئی ہے، ڈگری ملنے والی ہے. مشائخ کرام میں آپ کی شخصیت جداگانہ حیثیت. سچی بات تو یہ ہے کہ میرے سامنے اتنی بڑی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ بات کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے اور بات کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی. میں
اس آج کے اجتماع کے حوالے سے اور یہ جس نسبت سے یہ اجتماع ہوا، جس میں جن جن احباب نے چند ایک میٹنگز میں مجھے شرکت کا شرف حاصل ہوا، اور جس محنت اور جس لگن سے، جس ولولے سے اور جس جوش سے پیر امین الحسناء صاحب، اور مجھے سچی بات ہے سب سے پہلے آپ نے ہی طلب فرمایا، میں حاضر بھی ہوا، اور اس میں جس طرح سے گفتگویں ہوتی رہیں، جس طرح سے طارق صاحب نے اس بارے میں بریف کیا، اس میں بہت سی رہنمائیاں بھی ملیں، بہت سی باتیں بھی ملیں۔ یہ بات کہ خانقاہ ہمیشہ سے ایک تنقید کا ذریعہ رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کچھ تو اس کے مخالف ہیں اور کچھ حاسدین بھی ہیں، اور جو حاسدین ہیں وہ شاید تنقید میں بہت آگے ہیں۔ اس تنقید میں شاید ہم میں بھی کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ اس کو اس طرح سے اچھالا جائے۔ اور جو کچھ حکومتوں نے اس ادارے کے ساتھ کیا، اس ادارے کے ساتھ جو کچھ انہوں نے برتاؤ کیا، کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں پچھلی حکومت نے جب احساس پروگرام کے تحت رہنے کی جگہ اور کھانے کی جگہ دیں تو لاہور کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ کسی جگہ سے کھانا نہ ملتا ہو، داتا کی درگاہ سے مل جائے گا۔ 24 گھنٹے میں جس وقت بھی جائیں گے وہ ادارے، اور یہ یقیناً جہاں جہاں خانقاہیں ہیں انہوں نے اپنا یہ منصب ادا کیا۔ داتا حضور کے بارے میں سب سے زیادہ تنقید کی جاتی رہی ہے، اور اس میں اوقاف کے اندر آنے سے جمع ہے اور بہت برگزیدہ اور پاکیزہ ایک تاریخ رکھنے والوں کی اولادیں جمع ہیں۔ اس اجتماع کے انعقاد پر پیر صاحب گڑھی شریف، آج کے دائی اور میزبان حضرت قبلہ پیر سید محمد اکرم شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، جن کے آستانہ عالیہ کا اور جن کا خود اس وقت سرزمین کشمیر، وہ آزاد جموں کشمیر کا حصہ ہو یا مقبوضہ کشمیر کا بڑا حصہ ہو، ایک بڑا اثر موجود ہے اور ان کا حلقہ موجود ہے۔ میں اہل کشمیر کی طرف سے، اہل کشمیر کے علماء، مشائخ اور حکومت کی طرف سے بھی دل کی عمیق گہرائیوں سے انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ میرے سامنے وہ شخصیات ہیں، ایسے چہرے ہیں کہ جب بولتے ہیں تو علم اور ادب، فصاحت و بلاغت کا شاہسوار ہیں۔ ان سے ہم سیکھتے ہیں، ہم فیض لیتے ہیں۔ میں جو اس اجتماع کی وساطت سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آج کے اجتماع کا جو ایجنڈا ہے اس کی شک نمبر 4 ہے کہ خانقاہی نظام اور اس پر مدارس کا قیام اور پھر تعلیم و تربیت۔ قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے، مدرسہ صفا کا چبوترا، کہ کیسی کیسی شخصیات جو اپنا خاندانی تسلسل اور اپنے پیچھے ایک ایسی تاریخ رکھتے تھے کہ تعصب کے حوالے سے، دنیا داری کے حوالے سے وہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس مدرسہ نے ان کو ایک فکر دی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو پھر وہی لوگ جو خاندانی وجات کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے کسی کو اپنے مقابلے میں نہیں سمجھتے تھے، ایک وقت آیا کہ صہیب رومی کو، سلمان فارسی کو، بلال حبشی کو انہی سرداروں نے اپنے سر کا تاج مانا۔ آج بدقسمتی سے
امت مسلمہ کے اندر بالعموم اور اہل سنت کے اندر بالخصوص جو اس وقت افراد اور تفریق ہے، تعصب ہے اور ابلاغ کا جو انداز ہے اس میں جو سختی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج کا مدرسہ الگ ہو رہا ہے اور خانقاہ الگ ہو رہی ہے۔ میں بہت پرانی بات نہیں کرتا، قریب کے وقت کی تفسیر، قریب کے وقت کی تحریر حضور پیر ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ پڑھیں، آپ گفتگو سنیں۔ مشاجرات صحابہ ہوں، محبت مودت اہل بیت ہو، ادب صحابہ ہو، کسی ایک تحریر میں کوئی ایک لمحے کے لیے تصور نہیں ہو سکتا جہاں آج کے حوالے سے لوگوں کو رہنمائی میسر نہ آ رہی ہو۔ مشائخ آپ وہ لوگ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اور وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کبار کے حوالے سے اور الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری ملت کے سرپرست، رہنما اور اس رہنمائی میں جد و جہد کرنے والے کڑیل نوجوان یہاں تشریف فرما ہے۔ اس صورتحال میں مشائخ عظام نے اس وقت جو رہنمائی کی، جو جد و جہد فرمائی اور جس جد و جہد کے نتیجے میں قومی سطح پر حوصلہ افزا نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ یا اپنے بزرگوں کی اولاد سے شکوہ کہہ لیں، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں، مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں، بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست، گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، گریز، اقبال کہتے ہیں گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر نہیں ہے شکست تو اور کیا ہے شکست۔ میرے خیال میں اس اجتماع کو دیکھ کر اقبال کی روح یقیناً راضی ہوگی کہ ان صوفیاء کی اولاد گریز سے نکلی نہیں، پوری کش بکش پر اتر آئی ہے۔ حضور، ہم جن بزرگوں کی اولاد ہیں، ہمارا فقراء کا سلسلہ ہے، اس میں بے شمار اس کی تراجم بھی کیے گئے، لیکن واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فقر کا ایک نظریہ بیان فرمایا ہے۔ ہماری وہ اساس ہے
اس پر ہمیں چلنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی، اس کے لیے مصائب و آلام کی وادی میں ہمیں اترنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ فقر کے لب پر صدائے لا الہ، واصف ارشاد فرماتے ہیں کہ فقر کے لب پر صدائے لا الہ، اندلس ہو، سندھ ہو یا کربلا۔ اس وقت پاکستان کے حالات اندلس سے بھی مختلف نہیں ہیں، اس وقت کی سندھ سے بھی مختلف نہیں ہے، اس وقت کی کربلا سے بھی مختلف نہیں ہے۔ لہذا حسینی کردار کے لیے جو ہمارے روشن چہرے یہاں تشریف فرمائیں، سرپرستی اپنے اپنے منصب کے مطابق سرپرستی بھی فرما رہے ہیں، رہنمائی بھی فرما رہے ہیں اور جد و جہد بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ جیت کربلا والوں کی ہوتی ہے۔ تو میں آخری اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور ہمارے جو نوجوان مجاہدانہ کردار ادا فرما دیں، ان کے لیے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں، دعا کے طور پر نوکری اور خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قافلے کے لیے اور راہیں آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے کہ اس فورم کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جو ہیں وہ ماڈرن اسٹیٹ میں رہتے ہیں۔ ماڈرن اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی ہماری جو ریاست ہے پاکستان، اس کے 3 پلرز ہیں جس کے اوپر یہ ریاست کھڑی ہے۔ پہلا جس کو پلر ہم کہتے ہیں وہ ہے پارلیمنٹ، دوسرا ہے ایگزیکٹو اور تیسرا جو ہے عدلیہ یا جسے ہم جوڈیشری کہتے ہیں۔ اب یہ جو لیگل فریم ورک ہے ہماری اس ریاست کا، اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم رجسٹرڈ اینٹی کے طور پہ ایگزرٹ کریں گے اپنا پریشر یا اپنے ایگزسٹنس کو، تو ہماری بات جو ہے وہ دور تک سنی جائے گی۔ اور شاید ابھی ہم نے جو بھی ایفرٹ کی ہیں بڑی ڈیٹیل سے، میرے سے پہلے جتنے سپیکرز ہیں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے گزارشات کی ہیں۔ ابھی اگلی سٹیج شاید ہمیں کسی وقت ہمیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جا کر اپنا رائٹ، یا فیڈرل شریعہ کورٹ میں جا کر اپنا رائٹ ایگزرٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے پرائمری ریکوائرمنٹ شاید یہ ابھی ہمیں طے کرنا ہے فوری طور پہ کہ کب ہم نے اس کو اپنے اس فورم کو، اس گریٹ فورم کو رجسٹر کرنا ہے۔ یہ میری ایک ٹیکنیکل جو ہے وہ گزارش ہے۔ پارلیمنٹ کا کام ہے قوانین بنانا، لیجسلیشن کرنا، اور یہ سینٹ، قومی اسمبلی اور پروونشل اسمبلی پر مشتمل ہے۔ تو بڑے سے بڑا قانون ہے جیسے آئین پاکستان سپریم لا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا قانون جو شاید 2 صفحے پر مشتمل اسٹیچوٹ ہے، یہ سب پارلیمنٹ کا کام ہے بنانا۔ اور پارلیمنٹ کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے بالکل کریکٹ ہے، انگلش کا ایک جملہ ہے کہ پارلیمنٹ کین ڈو اینی تھنگ ایکسیپٹ کین میک مین اے وومن، وومن اے مین۔ ایک مرد کو عورت نہیں بنا سکتی، عورت کو مرد نہیں بنا، سارے کام کرتی ہیں۔ اس لیے ٹیکنیکلی ریاست نے 2020 میں، جیسے میرے بڑے بھائی پیرزادہ صاحب نے، طارق مسعود پیرزادہ صاحب نے فرمایا کہ 2020 میں ایک لیجسلیٹو ڈرافٹ جو ہے وہ اس کو انیکٹ کیا گیا رات کے اندھیرے میں، اور جو ہمارا مین فریم ورک تھا 1979 کا ورک آرڈیننس، اس میں ایک ایسی ترمیم کی گئی جس میں بالکل یہ تھا کہ ود ان فیو منتھس، 3 سے 4 مہینے کے اندر ریاست نے تمام ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، شرائنز ہیں، ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو ٹیک اوور کرنا تھا، یعنی ان کو نیشنلائز کر دینا تھا۔ ایک انسٹیٹیوشن بنایا ہے جس کو وہ کہتے ہیں اوقاف ڈپارٹمنٹ، جس کو جو کریشن آف اسٹیچوٹ ہے ڈیفینیٹلی 1979 وقف آرڈیننس جو ہے، اس نے اس کا ٹیک اوور کر دینا تھا۔ اور مجھے پیرزادہ صاحب نے بڑی دلچسپ بات بتائی کہ یہ وہ واحد ادارہ ہے جو بنا ہی صرف شرائنز کو کے پیسوں پہ اپنے لوگوں کو تنخواہ دینے کے لیے۔ تو یہ ایک رات کے اندھیرے میں ایک عجیب قسم کا ایک لیجسلیٹو ڈرافٹ جو ہے اس کو پارلیمنٹ میں پتہ نہیں وداؤٹ ڈیبیٹ جو ہے وہ کیا۔ اس کے لیے پھر پیرزادہ صاحب کی سربراہی میں، پیر اکرم شاہ صاحب کی سربراہی میں پھر ایک لیگل وار کو ہم نے سٹارٹ کیا، ویج کیا لیگل وار کو۔ کانسیکوینٹلی اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ کی مہربانی سے تمام دوستوں کی کمپیٹنٹ ہیلپ کے ساتھ ایک پروپوز لیجسلیٹو ڈرافٹ ہم نے پریپیئر کیا، اور اس کو پھر ہمیں آپ کی خدمت میں اعلامیہ پیش کرنے سے پہلے میرے
रहनुमा, मेरे लीडर, मैं उनको हमेशा अपना लीडर कहता हूँ, रहनुमा कहता हूँ, और मेरे भाई, और मेरी और तारिक पीरजादा साहब की जो दोस्ती है या ताल्लुक़ है, वो एक अरसा बहुत पहले बरी इमाम सरकार पे हमारा ताल्लुक़ शुरू हुआ, फिर बीच में से वो सिलसिला कटा और फिर इस हादसे ने हमें दोबारा जोड़ा। दुआ करें हमेशा ये सिलसिला जुड़ा रहे। मैं उनका पैगाम एक दफ़ा फिर दोहराना चाहता हूँ, जो इकबाल का पैगाम है और मेरे लीडर ने पेश किया, फिर सियासत छोड़कर दाखिल हिसारे दी में हो, फिर सियासत छोड़कर दाखिल हिसारे दी में हो, मुल्क को मिल्लत है फ़कत हिफ्ज़े हरम का एक समर। याद रखिए, अपने आप को वाबस्ता कर लीजिए अपनी असल के साथ, अपनी जड़ के साथ जिसकी आप फरा हैं, और कुरान के उस कौल के मुताबिक एक ऐसे शजर समरबार की शक्ल इख्तियार कर लीजिए। मैं इसे कच्छ को मुखातिब होकर कहता हूँ, जिसके बारे में शायद इशारा किया गया था कि कशजरतिन तय्यबतिन असलुहा साबितुम व फरवा फिस समा। हमारी असल इश्क़ मुस्तफ़ा और नामूस मुस्तफ़ा के साथ वाबस्तगी है, और इसमें कोई शक नहीं कि दीन सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा के साथ मोहब्बत और लगाव का नाम है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। मैं आपकी खिदमत में एलामिया पेश करने से पहले एक बार फिर ये इजाज़त का खासकार हूँ। इस सिलसिले में काम हम बाद में करेंगे, और मैं चाहता ये हूँ कि सदारती खुतबे में ये कलिमात अगर जनाब सदर मुकर्रम हुजूर की अमीर हसनात शाह साहब खुद हुक्म के तौर पर जारी फरमाएँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा। और मैं दरख्वास्त उनकी खिदमत में बसद अदब पेश करता हूँ कि आज वो इस फोरम को एक बाकायदा फोरम की हैसियत से उसका ऐलान फरमाएँ, और अपनी क़यादत और अपनी सियादत से हम सब जितने भी हाज़रीन यहाँ हाज़िर हैं उनको अपने दामन में छुपा लीजिए और हमारी रहनुमाई कीजिए। हम सब एक हरावल दस्ते के तौर पर आपके साथ रहेंगे। इज्तिमा में हिंदुस्तान की फाशिस्ट हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा की हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की जाने वाली अर्जा सराई की जिसारत पर शदीद मजम्मत करते हैं, और तमाम इस्लामी हुकूमतों से बिलउमूम और हुकूमत पाकिस्तान से बिलखुसूस इस बात का मुतालबा करते हैं कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हिंदुस्तान से मुकम्मल सफारती और तिजारती बाइकाट किया जाए, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि एक हैं मुस्लिम। मैं इसमें इजाज़त किससे लूँ? मुरीद इकबाल से लूँ कि एक हों को मैं एक हैं से बदल रहा हूँ। आज के आपके इस इज्तिमा का मंजर कुछ यूं ही नजर आता है कि बिहम्दिल्लाह ताला एक हैं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबहद काशगर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर कलमा गो के ईमान का जुज़्वे ला यनफक है। दूसरी शिक, औकाफ एक्ट के सिलसिले में अब तक की जाने वाली मशाइख की मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और मरबूत कोशिशों के सबब एक मुतबादल तरमीमी ड्राफ्ट की तैयारी तक के मरहले में कामयाबी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस सिलसिले में हज़रत पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान साहब ईदगाह शरीफ, हज़रत पीर मोहम्मद अमीरुल हसनात शाह साहब बेहरा शरीफ, किबला डॉक्टर साजिदुर रहमान साहब बघार शरीफ, जनाब पीर शमीम साबिर साबरी साहब, जनाब तारक पीरजादा साहब, जनाब पीर हबीबुल्लाह शाह साहब गमकोल शरीफ, जनाब ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरीदी साहब गढ़ी शरीफ रहीम यार खान, पीर हबीब अहमद इरफानी साहब, पीर मोहम्मद शमसुल अमीन साहब मानकी शरीफ, पीर मोहम्मद नूरुल हक कादरी साहब, जनाब जलील अहमद साहब शरफपुरी, हज़रत पीर साईं शाबान फरीद साहब कल्यामी, जनाब पीर मुअज़्ज़मुल हक साहब मुअज़्ज़मी, जनाब पीर फारूक अहमद साहब बैरवी, जनाब पीर काजी मोहम्मद शुएब जफ़र साहब,
जनाब सैयद मोहम्मद कासिम हमदानी, जनाब पीर सैयद सादत अली शाह साहब चूरवी, जनाब सैयद इल्मुद्दीन शाह साहब ख्वाजा आबाद शरीफ, जनाब कर्नल इल्ताफ महमूद हाशमी साहब, जनाब हजरत पीर सुल्तानुल आरिफीन साहब लियारिया शरीफ, जनाब हजरत पीर सैयद आरिफ बाउल हक शाह साहब, जनाब पीर मुज्तबा फारूक साहब मोडवी, जनाब पीर अनवर जुनैद शाह साहब, जनाब पीर जाहिद सिद्दीक शाह साहब और जनाब पीर मोहम्मद मुमताज़ अहमद निज़ामी साहब, और लीगल टीम के सरबरा जनाब डॉक्टर सैयद अमीर हसन शाह साहब एडवोकेट, और उसके मोहतरम मेंबरान बिलखुसूस सैयद ज़हीर हसन शाह साहब, सैयद अमजद शाह साहब और सैयद मोहसिन अब्बास शाह साहब के किरदार और उनकी सरपरस्ती करने पर जुमला मशाइख बिलखुसूस आस्तान आलिया पाकपतन शरीफ, आस्तान आलिया चिश्तिया शरीफ, आस्तान आलिया तौसा शरीफ, आस्तान आलिया जलालपुर शरीफ, आस्तान आलिया मूसाज़ई शरीफ, आस्तान आलिया बंगाली शरीफ, आस्तान आलिया ईदगाह शरीफ और दीगर तमाम उन आस्थानों को बिलखुसूस आज मैं ख़ास तौर पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के चप्पे चप्पे से हर, मैं ज़िला नहीं कहता बल्कि हर टाउन और यूनियन काउंसिल की लेवल तक भी कोई आस्थाना था, उनमें से शायद ही कोई आस्थाना रहा हो, और तमाम बड़े आस्थानों की आज यहाँ पे हाजिरी हुई। मैं उन सबको, हम इन तमाम आस्थानों को और डेर इस्माइल खान से और बिलखुसूस सिंध से तशरीफ लाने वाली दो बहुत गिरां कदर शख्सियात, जिसमें हजरत पीर साहब बरचूनी शरीफ, जनाब पीर अब्दुल खालिक साहब जो मरकजी जमात अहले सुन्नत के सरबराह भी हैं